الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم مخاطب النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کا مطلوب انسان، اس کے سلسلے میں جو ہماری ترتیب چل رہی ہے اب تک، اور اس میں ہم سورہ پہلے فاتحہ کا ہم نے مطالعہ کیا، سورہ بقرہ کے ابتدائی جو 2 رکوع ہیں ان کا ہم نے مطالعہ کیا، اور ان میں 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ سورہ بقرہ ہی کا جو موضوع ہے، ایک آیت ہے، آیت نمبر 177، نیکی کا تصور، کنسیپٹ آف ورچو، یعنی بر کیا ہوتی ہے، نیکی کیا ہوتی ہے، اس کو ہم نے جاننے کی کوشش کی اور کر رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس سے پہلے ہم نے جو نیکی کے حوالے سے جو بھی ہمارے کنسیپٹس معاشرے کے مختلف طبقات میں اور مختلف لوگوں میں موجود ہیں، اور اس میں اٹھائے جانے والے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اور اب ہم یہ جانیں گے اس نشست میں، جو چوتھی نشست ہے اسی تسلسل کی، نیکی کے تصور کی۔ اس سے پہلے 3 نشستیں ہو چکی ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ اس کو سمجھنا چاہیں وہ یہ یوٹیوب پر موجود ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور پھر یہ چوتھی نشست اس کو بھی آپ اس کے ساتھ لنک اس کا قائم کر سکتے ہیں۔ یہ اب آج ہم اس ساری گفتگو کو کے بعد اب ہم اس آیت کا مطالعہ کریں گے اور جانیں گے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اپنا تصور نیکی کیا بیان کرتا ہے۔ یہ آیت جو ہے، آیت نمبر 177 ہے سورہ بقرہ کی۔ اس کی پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں، اور اس تلاوت کے بعد جو ہے پھر اس کا ایک تھوڑا سا ترجمہ کر لیں گے، رواں ترجمہ، اور اس کے بعد پھر اس آیت سے متعلق تھوڑی سی جو تمہیدی گفتگو ہے، اس کا پس منظر ہے، اس کو ہم سمجھیں گے، اور پھر اس کے ایک ایک آیت میں جو بیان کی گئی ہیں تصور نیکی، اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك
جی بسم اللہ اول و آخرہ جی اس کا اب جو ہے جی ہم ترجمہ جو ہے اس کا ہم کر لیتے ہیں روا ترجمہ، اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز ہم اپنی گفتگو کا پھر آغاز کریں گے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف، ولکن البر من آمن باللہ، لیکن نیکی تو یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، والیوم الاخر، آخرت کے دن پر، والملائکتی، اور فرشتوں پر، والکتابی والنبیین، اور کتابوں پر اور انبیاء یا پیغمبروں پر یا نبیین پر، وآت المال علی حبہ ذوی القربہ، اور مال کو خرچ کرو اس کی محبت کے علی الرغم، اس کی محبت کے باوجود یا اس کی محبت پر، رشتہ داروں میں، یتیموں میں، والمساکین، اور مسکینوں میں، وابن السبیل، اور راہ چلتے مسافر، والسائلین، اور مانگنے والوں، وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے، واقام الصلاۃ، اور قائم کرو نماز کو، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو اور قائم کریں نماز کو اور ادا کریں زکوٰۃ، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور پورا کرنے والے ہوں اپنے عہد کو جب وہ عہد کر لیں، والصابرین فی الباساء، اور خصوصاً صبر کرنے والے سختی میں، والضراء، تکلیف میں، وحین الباس، اور لڑائی کے وقت، جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہی ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں، اولئک هم المتقون، اور یہی ہیں وہ لوگ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے 177 ہے، جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس آیت کے تحت اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کا تصور نیکی کیا ہے۔ یہ جو آیت ہم نے جس کا ابھی تلاوت بھی اور ترجمہ، رواں ترجمہ بھی ہم نے دیکھا، تو یہاں پر جو ہے اس آیت کا جو پس منظر ہے اس کو جان لیجئے۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے قرآن مجید کی طویل ترین آیتوں میں سے ایک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں آیتیں چھوٹی بھی ہیں اور بڑی بھی ہیں، یعنی کہ ایک لفظ پر بھی آیت والعصر، ایک لفظ پر جو ختم ہو گئی ہے، تو یہاں پر آیت جو ہے والعصر ختم ہو گئی۔ اسی طرح الرحمن آیت ہو گئی۔ تو آیت جو ہے ایک لفظ پر بھی مشتمل ہے، لیکن آیتیں جو ہیں وہ کئی جملوں پر بھی مشتمل ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے آیت الکرسی مشہور اور معروف ایک آیت ہے آیت الکرسی، وہ بھی کئی جملوں پر مشتمل ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے وہ آیت دین، سورہ بقرہ ہی کی ہے، اسی کے اندر یہ موجود ہے۔ قرآن مجید کی سب سے طویل آیت اگر ہے تو وہ ہے۔ اسی طرح یہ جو آیت ہے یہ بھی ایک آیت ہے، طویل آیت۔ بس یہ بات جان لیجئے کہ یہ جو آیتوں کا چھوٹا ہونا اور بڑا ہونا یہ کسی گرامر کے اصول پر نہیں ہے، یہ من جانب اللہ ہے۔ اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں کہ اس کو یہ جو مختصر ہونا اور طویل ہونا، اس کو توقیفی امور کہتے ہیں، من جانب اللہ ہے۔ اس میں کسی گرامر، کسی منطق، کسی صرف و نحو اور کسی انسانی عمل کا حمل دخل نہیں ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس میں معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اپنی مرضی سے یہ معاملہ کیا، یہ صرف من جانب اللہ ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمایا ایسے ہی یہ آیات، ان کو توقیفی امور کہتے ہیں، وقف کر دینا، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح نازل فرمایا۔ اس کی اہمیت اس اعتبار سے بھی بڑی بڑھ جاتی ہے کہ طویل آیت ہے، پوری ایک آیت۔ کئی آیتیں ہوتی تو شاید یہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہاں شاید یہ بات اس طرح، لیکن ایک آیت میں پورا تصور نیکی جو ہے قرآن مجید نے بیان کیا ہے، تو یہ اس کی اہمیت اور عظمت کو بیان کرتی ہے۔ دوسری بات، اس آیت کا ایک پس منظر ہے۔ یہ آیت جس سلسلہ کلام میں آ رہی ہے، اس سے پہلے جو آپ جب یہ دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے سیقول، یعنی رکوع نمبر 16 اور 17، یہ دو رکوع ہیں مسلسل، جس میں ایک اہم ترین واقعہ ہے جس کی طرف قرآن مجید نے جو ہے توجہ بھی کروائی، اور بڑا اس کو شد و مت کے ساتھ جو ہے اس موضوع کو بیان کیا۔ اور ظاہر سی بات ہے اس موضوع کی تفصیل تو یعنی بیان کی جا سکتی، ان رکوعوں کا مطالعہ کر لیجئے گا تو آپ کے علم میں یہ بات آ جائے گی کہ وہ موضوع تھا کیا۔ سلسلہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے ہجرت کی ہے مدینے کی طرف، تو وہاں پر ایک اہل کتاب میں سے گروہ یہود کا موجود تھا، جنہوں نے اپنا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کو بنایا ہوا تھا، اور اسی کی طرف وہ رخ کرتے تھے۔
اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے سے بچنے کے لیے سمجھ لیجیے یہ آپ کی حکمت تھی، یا جو بھی معاملات تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے، یا جو معاملات تھے، آپ نے اس وہاں پر جا کے ایک نیا محاذ کھولنے کے بجائے اسی طرف رخ کر لیا جہاں پر یہود کے قبلے کی طرف رخ تھا، آپ نے ادھر ہی کیا۔ وہ ممکن یوں بھی اس لیے ہونا پڑا کہ یہ شمالاً اور جنوباً معاملہ تھا، کہ اگر وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں تو پیٹھ ہوتی تھی بیت المقدس کی طرف، اور بیت المقدس کی طرف رخ کریں تو خانہ کعبہ کی طرف، لیکن مجبوراً اب یہ وہاں کیا آپ نے، اور حکمت کے تحت کیا ہوگا یقیناً، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات پر جو ہے وہ کوئی زیادہ تنبیہ نبی اکرم سے نہیں کی، بلکہ آپ کے اس معاملے کو آپ نے جس طرح سے قرآن مجید نے بیان کیا وہ پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی شفقت اور محبت نبی اکرم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ان آیات میں نظر آتی ہے۔ بہرحال ہوا یہ کہ وہ 16-17 مہینے آتا ہے روایات میں کہ آپ نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد حکم آ گیا قرآن مجید کے اندر، فقط نرا تقلب وجهک فی السماء، اے نبی ہم آپ کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھتے رہے، فول وجهک شطر المسجد الحرام، تو پھیر لیجیے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ یہ حکم آیا سورہ بقرہ میں، اور یہ دوسرا پارہ جیسے شروع ہوتا ہے پھر یہی سلسلہ کلام شروع ہوتا ہے، 16واں اور 17واں رکوع، 2 رکوع مسلسل اس موضوع پہ۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اور قبلہ رخ متعین کر دیا گیا خانہ کعبہ کی طرف، بیت الحرام کی طرف، مسجد حرام کی طرف، اب وہاں پر جو ہے وہ ایک نیا مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے اس طرح کے معاملات کے اندر کچھ چیزیں تو کریٹ کی جاتی ہیں، اور کچھ سادہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ معاملات پیدا ہوتے ہیں، خاص طور پر ہمارا وہ مذہبی طبقہ جس کے اندر ظواہر سے متعلق جو ہے وہ حس جو ہے وہ بہت زیادہ بیدار ہو۔ اب وہ طرح طرح کے جو ہے وہ سوالات اور طرح طرح کے موضوع جو ہے وہاں پر جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ موضوع بحث بنی، اور قرآن مجید نے پھر ان کو جو ہے وہ ایڈریس کیا۔ اس میں بنیادی طور پر جو بات یہ تھی، اب وہ یہ تھی کہ انہوں نے نیکی کو اصل میں ظواہر سے متعلق سمجھا ہوا ہے، اور نیکی جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ قبلہ رخ ادھر سے ادھر ہونا یہی اصل نیکی ہے، اور اس میں سوالات بڑے تھے کہ جی یہ 16-17 مہینے جو نماز ادھر کر کے رخ پر کی ادا کی گئی ہیں تو ان کا کیا ہوگا، وہ تو ضائع ہو گئی۔ پھر یہ سوال بھی اٹھ گیا کہ اگر یہ اللہ کے سچے نبی تھے تو یہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ قبلہ غلط ہے، اب یہ کیسے سادہ لوگ مسلمانوں کو اس طرح سے گمراہ کیا گیا۔ بہرحال قرآن مجید نے اس کا تفصیلی جواب دیا اس سلسلہ کلام میں۔ اب یہ جب تصور نیکی آیا تو اس کا آغاز بھی اسی بات سے کیا گیا کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بات یہاں سے کی گئی۔ وہاں بحث ہو چکی، قرآن مجید نے اس کے بارے میں بتا دیا، یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ہی نے جب وہاں حکم دیا اس کی طرف پیروی کر لیں، ادھر کرنا ہے تو ادھر کر لیں۔ اصل تو نیکی کے روح کو سمجھو، حکم کس کا ماننا ہے؟ اللہ کا ماننا ہے۔ یہ اس کا ایک پس منظر ہے جو ذہن میں رہنا چاہیے۔ اسی تناظر میں جو ہے یہ آگے آیت بیان ہو رہی ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیے یہاں فرمایا گیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی بس یہی نہیں ہے کہ اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، یعنی کہ چہرہ مشرق اور مغرب کی طرف بننا یہ تو ایک سمبولک حیثیت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ نماز میں ایک بندہ مشرق کی طرف منہ کر کے پڑھ رہا ہے، ایک مغرب کی طرف، ایک شمال ایک جنوب، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی کدھر منہ کر کے پڑھ رہا ہے کوئی کدھر، ایک رخ کی طرف جہاں بھی مسلمان ہوں ان کا ایک رخ متعین ہے تاکہ ایک یونٹی قائم ہو، ایک انسان کی ایک ڈسپلن قائم رہے، چہرہ جو ہے وہ رہے۔ لیکن اس کو نیکی سمجھ لینا شاید یہی ایک وہ روح ہے، یہ اصل میں قرآن مجید اس کی جو ہے وہ نفی کر رہا ہے، لیکن نفی کلی نہیں کر رہا۔ اس لیے دیکھیں لیسا آیا یہاں پہ جو ہے وہ کوئی نفی کے وہ صیغے استعمال نہیں کیے قرآن مجید نے جو اس بات کی دلالت کرتے ہوں جیسے کیٹیگوریکل نفی کی جا رہی ہے، نہیں، یہاں لیس البر کا لفظ استعمال ہوا کہ نیکی یہی نہیں ہے، مطلب ہے یہ بھی، اس کی یہ بھی اجر ثواب ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنے رخ کو نماز کے رخ کے لیے جو ہے اس کے لیے حساسیت کو اجاگر کرے، لیکن اسی کو نیکی سمجھ لینا یہ در حقیقت سب سے بڑی جو ہے وہ گمراہی ہے اس معاملے میں، نیکی کے معاملے میں، جو اس کی روح جو ہے اس کو جاننے کی کوشش کر لینی چاہیے۔ اسی لیے نیکی کی
کو صرف ظواہر کا نام نہیں ہے، بلکہ نیکی اس کی اصل حقیقت اس کی روح ہے۔ اب روح جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے۔ اب یہ ساری چیزیں نہ ہو، صرف ظواہر سے مبنی معاملہ ہو جائے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے روزے کا معاملہ ہے۔ روزہ کا اصل مقصد تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ اب اگر روزہ جو ہے وہ تقویٰ پیدا کر نہیں رہا، اب آپ بھوک پیاس میں سارا وقت گزار رہے ہیں، اور اپنا یہ معاملہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا اس معاملے کے اندر جو ہے بڑی اس میں ایفرٹ لگائیے کہ سارا دن ہم بھوکے پیاسے رہے، لیکن جو اصل روح تھی تقویٰ پیدا ہونے کی وہ پیدا نہیں ہو رہی، تو اس کا کیا حاصل ہے؟ وہ تو ایک آپ نے ایک ایکسرسائز تھی جو کر لی۔ اسی لیے دیکھیں روایات میں بھی اور کئی اس میں معاملات میں بھی آپ کو یہ باتیں مل جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک اس شخص کے روزے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے، اگر وہ جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اس کے روزے کو ہی وہ کر دیا گیا۔ تو ایسے روزے منہ پہ دے مارے جائیں گے کہ جس کے اندر جو ہے وہ تقوی کی جو ہے وہ اسپرٹ پیدا نہ ہو رہی۔ اب بظاہر وہ صبح سے لے کر اور شام تک اس نے کچھ کھایا نہیں ہے، پیا نہیں ہے، اور اس سے رکا رہا ہے، لیکن تقویٰ جو تھا وہ پیدا نہیں ہو رہا۔ تو نیکی کی جو اصل اسپرٹ ہے وہ اس کی روح ہے۔ یہی معاملہ انفاق کا ہے، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے تو وہ اللہ اور اس کے بندے کا تعلق ہے۔ اب نمود و نمائش کرنا ہے، دکھانا ہے، تصویری سیشن ہو رہے ہیں، اب یہ اس کی روح کو ختم کر رہا ہے۔ یہی چیز انشاءاللہ بھی آگے چل کے ہم پڑھیں گے۔ تو پہلی چیز جو قرآن مجید نے یہاں پر اصولی طور پہ بیان کر دی نیکی کے ضمن میں، کہ نیکی کا تعلق ظواہر سے نہیں ہے، اس کی روح سے، کہ وہ شخص کس اسپرٹ اور کس جذبے کے تحت یہ معاملہ کر رہا ہے۔ تو یہ چیز قرآن مجید نے یہاں پر ایک اس پریویس واقعے کو بیان کرتے ہوئے یہاں اس کی طرف اشارہ کر دیا، اور اب آگے بتایا گیا کہ اب نیکی ہے کیا۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ النَّبِيِّ۔ دیکھیے نیکی کی تو ظواہر کے اوپر قرآن مجید نے بات کی اور اس کی روح کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اب یہاں پہ عملی یعنی پہلی سیڑھی بتائی جا رہی ہے کہ نیکی ہے کیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے ایک سوال جو ہے ذہن کے اندر ابھر آتا ہے انسان کے لیے کہ نیکی جو ہے یہ یہاں پر جو ہے اس کی جو اہمیت جو ہے قرآن مجید کے اندر، آپ یہ دیکھیے کہ نیکی کا تعلق تو عمل سے ہے، نیکی جو ہے وہ تو عمل سے متعلق ہے۔ یہاں قرآن مجید بحث کر رہا ہے ایمانیات سے، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اسی لیے دیکھیں یہاں پر قرآن مجید میں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ کے بعد جو من آیا ہے، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ نیکی کا انحصار عمل کے بجائے عمل کرنے والے سے، اس کی اسپرٹ کیا ہے۔ تو یہاں پر بنیادی سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ نیکی کے لیے اولی چیز ایمان کی کیوں ضرورت ہے؟ ایمان کی حیثیت کیا ہے نیکی کے معاملے میں؟ نیکی تو نیکی ہے، بھلائی ہے، وہ تو عمل سے متعلق ہونی چاہیے، وہ تو گن کے بتا دینا چاہیے کہ یہ نیکی ہے۔ لیکن قرآن مجید جب آغاز کر رہا ہے تو وہ نیکی کے لیے ایمانیات کو جو ہے وہ پہلے لے کر آ رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے۔ جو پہلا سوال ہم نے نیکی کے ضمن میں اٹھایا تھا پہلے نشست میں کہ نیکی کے لیے جذبہ محرکہ کیا ہو، کیوں انسان نیک بنے، کیوں وہ نیکی کرے؟ کیا صرف اپنے اس جذبے کے لیے کر لے جو اس کے اندر فطرت میں ڈال دیا گیا ہے؟ تو اولین چیز ایمان ہے جو کہ ایک جذبہ محرکہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ چیز وہ ہے کہ وہ جو سوال بنیادی جو وہاں اٹھایا تھا ہم نے نیکی کے معاملے کے اندر کہ انسان نیک کیوں بنے، کیوں وہ آدھی روٹی جو ہے، ایک روٹی تھی تو آدھی دو روٹیاں تھیں تو ایک روٹی وہ اپنے لیے رکھے اور ایک اپنے بھائی کو دے دے، یا ایک اپنے آنے والے وقت کے لیے رکھے اس کو نہ دے لیکن اپنے بھائی کو دے، تو کیوں دے، کیوں وہ قربانی دے، کیا وہ سبب ہے؟ یہ ہے وہ چیز جس کو قرآن مجید اب یہاں ایمانیات کے ضمن میں ڈال رہا ہے۔ تو نیکی کے ضمن میں ایمانیات کی بحث کیوں ہے؟ اب یہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری زبان سے کوئی غلط الفاظ نکل گئے ہوں تو آپ کے ذہن سے محو کر دیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کو معاف رکھیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔